اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشی غلاموں کو مدینہ منورہ کے اندر کھیل کرتے ہوئے، کرتب دکھاتے ہوئے ان کو اجازت عطا فرمائی ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حبشی کرتب دکھا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا چپ رہو، آج عید کا دن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو ریئیکشن دینے آ رہے ہیں سید امین القادری صاحب کی ویڈیو دوستوں، اور بڑا پیارا اور بڑا دلچسپ، بہت اچھا بیان بھی ہے، بہت عبرت والا بیان بھی ہے دوستوں۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ دن لاتا ہے یعنی کہ عید کا دن، خوشیاں منانے کا دن۔ دوستوں عید کون لوگ مناتے ہیں؟ عید وہ لوگ مناتے ہیں جس نے پورے رمضان شریف بھر اللہ کی مدد کی ہو، روزے رکھے ہوں، نمازوں کا اہتمام کیا ہو، صدقہ نکالا ہو، خیرات کیا ہو، زکوٰۃ نکالی ہو، تمام جو اچھے کام ہیں وہ سب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایک عید کا ایک تحفہ ملتا ہے، یعنی کہ جیسے عید کہتے ہیں، اس میں خوشیاں منائیے، نئے نئے کپڑے پہنیے، اچھے اچھے کھانا پینا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا غلط ہے، اور رمضان میں وہی روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خوشی کا موقع جو دیا ہے، خوشی جو جسے کہتے ہیں عید، تو وہ کیسے اظہار کرنا چاہیے، اور ہمارے پیارے کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح سے عید مناتے تھے، آئیے جانتے ہیں یہ پوری ویڈیو میں دوستوں۔ تو پورا بیان بہترین بیان ہے، اس کو اینڈ تک ضرور سنیے گا، اور جتنا ہو سکے دوستوں اس کو شیئر بھی کریے گا تاکہ ہر آدمی عید اس طرح سے منائے، تاکہ جیسے ہمارے پیارے آقا نے منائی عید۔ تو آئیے پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگا کرے تو شیئر کیا کریے اور لائک کیا کریے۔ عید کے دن بہت ساری وہ چیزیں جو اور دنوں نہیں کی جاتی، اسلام نے عید کے دن اس کی چھوٹ دی ہے، اجازت دی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشی غلاموں کو مدینہ منورہ کے اندر کھیل کرتے ہوئے، کرتب دکھاتے ہوئے ان کو اجازت عطا فرمائی ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حبشی کرتب دکھا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا چپ رہو، آج عید کا دن ہے۔ کوئی دف بجا کر کے خوشیوں کے گیت گا رہا تھا، کسی نے شکایت کی یا رسول اللہ یہ بچے دف بجا رہے ہیں اور خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انہیں خوشیوں کا اظہار کرنے دو کیونکہ یہ ہماری عید ہے۔ یعنی عید کے دن اظہار خوشی کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں۔ دسترخوان کو وسیع کرنا، اسی طریقے سے ہمیں دیکھ کر کسی کو محسوس ہو کہ آج ہم بہت خوش ہیں، آج ہم بہت خوش ہیں۔ آپ دیکھیں مہینے بھر روزے رکھے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا۔ اگر عید کے دن روزہ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملنے کی بجائے گناہ ملے گا۔ اور دنوں بھوکا رہنا عبادت ہے، آج کھانا عبادت ہے۔ اور دنوں پیاسا رہنا عبادت ہے، آج پینا عبادت ہے۔ آپ توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن چھوٹ عطا کی ہے، آج کے دن کو خوشیوں کا دن قرار دیا ہے، لیکن خوشی میں کوئی اپنی حد کو پار نہ کرے۔ اسلام نے ہر چیز اعتدال سے عطا کی ہے۔ ایک عید ہے ہماری، آج اس عید کے متعلق بہت مختصر، تاکہ ہمیں وقت پر نماز بھی شروع کرنا ہے، بہت مختصر عرض کروں کہ نبوی عید کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے عید منائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت کے مطابق قیمتی کپڑا پہنا جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی استطاعت ہے، بہت اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ یوں ہی پھٹے پرانے اور دھلے ہوئے کپڑے پہن کر آ جائیں۔ نہیں، اگر اللہ نے نوازا ہے تو آپ جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، نئے میسر نہ ہو تب دھلے ہوئے پہنے، لیکن کپڑے اچھے پہنے، اس لیے کہ عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے۔ اللہ اپنی دی ہوئی نعمت کو تمہارے وجود پر دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن معاذ اللہ اب عید مسلمانوں کی ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ دوسروں کے مذہبی تہواروں میں اور مسلمانوں کی عید میں اب کوئی بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ ہم عید کے دن صرف ایک کام کرتے ہیں جو سنت ہے، جسے دگانا کہتے ہیں، نماز عید کہتے ہیں، اور جیسے ہی عید گاہ کو ہم پار کرتے ہیں پھر ہم اپنی حدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمارے سروں پر ٹوپی نہ ہو، ہمارے چہروں پہ داڑیاں نہ ہو تو کوئی محسوس بھی نہ کرے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس قوم نے مہینے بھر تک کے روزے رکھے، جس قوم نے مہینے بھر تک کے تراویح پڑھی، جس قوم نے مہینے بھر تک کے رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کی، اگر پھر اسی قوم سے عید کے بعد سنیما گھر پر ہو جائیں تو پھر روزے کس چیز کا نام ہے؟ روزہ تو نام ہے لعلکم تتقون، روزے اس لیے تم پہ فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لباس بھی وجود پر اسلامی نہیں، سر بھی اب لوگ بناتے ہیں اور حجامت بھی کرواتے ہیں تو اسلامی طرز کے مطابق نہیں۔ پتہ نہیں ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا، اسلام کی دی ہوئی نعمتوں کو اب وہ اپنے لیے کافی نہیں سمجھ رہے، اللہ ماشاءاللہ ہر چیز نہیں لانا چاہتے ہیں۔ سر کا خط بنانے کا انداز بھی، جسے آپ حجامت کہتے ہیں یا کٹنگ کہتے ہیں، وہ بھی معاذ اللہ غیروں کی طرح، اور پھر صرف غیروں کی طرح نہیں بلکہ ایسے انداز سے اس کو اختیار کرتے ہیں کہ جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے مذمت فرمائی تھی۔ عید کے لیے خصوصی کٹنگ کروائی جا رہی ہے۔ وہ کٹنگ کیسی ہے؟ کچھ بال بہت بڑے ہیں، کچھ بال بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سے 1450 سال پہلے کہ کچھ لوگ اپنے سر کے بال بختی اونٹوں کی طرح رکھیں گے، اللہ نے ان پہ جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے۔
آج کے نوجوان لڑکے خصوصی طور پر اس طریقے کی حجامت کا اہتمام کر رہے ہیں. ان کو دیکھو, بدن پر باضابطہ طور پر جو ہے بیل بوٹے بنوائے جا رہے ہیں. کب؟ مسلمانوں کی عید ہے, اور چونکہ اب بدن پر بیل بوٹے ہوں گے تو اس کو بتانے کے لیے جسم کو ننگا رکھنا یعنی چھوٹے کپڑے پہننا بہت ضروری ہوگا, تبھی تو بیل بوٹے نظر آئیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یاد رکھنا یہ مغربی تہذیب, یہ مغربی کلچر, یہ گناہوں کا ماحول تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کپڑے پہننے کو سنت قرار دیا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں سے زیادہ مہربان, باپ سے زیادہ مہربان. ارے کروڑوں مائیں بفرض محال اگر کسی ایک بچے کی ہو تو کروڑوں مائیں مل کر کے اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی, اس سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے پیار کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے. آپ اندازہ کریں, اگر آپ شارٹ کپڑے پہنتے ہیں جس سے بازو بھی نظر آتے ہیں, جس سے جو ہے وہ آپ کے جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں, اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں کثرت کے ساتھ اگر موت ہوگی تو وہ نظر کی وجہ سے ہوگی. آقا فرماتے ہیں نظر بد حق ہے, یعنی کسی کو نظر لگ جانا حق ہے. جادو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا بد نظر نقصان پہنچاتی ہے. فرمایا گیا کہ جو نظر بد ہے وہ جانور کو لگے تو جانور ہانڈی میں چلا جاتا ہے, پتھر کو لگے تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے, اور انسان کو لگے تو انسان قبر میں چلا جاتا ہے. اب یہ جو تم شارٹ کپڑے پہن کر جسم پہ بیل بوٹے بنا رہے ہو, یعنی لوگوں کی نظر تم پر پڑے. لباس تو اس لیے تھا کہ لوگوں کی نظر تمہارے وجود پر مکمل نہ پڑے, لباس اس کو روک لے, لباس تمہارے وجود کی حفاظت کرے. لیکن اب تم نے چونکہ اپنے پورے وجود کو ننگا کر دیا, شارٹ سے شارٹ کپڑے پہن رہے ہو, تو لوگوں کی نظریں تم پر جمے گی اور نظر بد لگے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت میں کثرت سے موت نظر بد کی وجہ سے ہوگی. نقصان کس کا ہوا؟ آپ اپنی جان سے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آپ نہیں دیکھتے ارے ابھی تو بیٹھا تھا ابھی مر گیا, کس وجہ سے؟ نظر بد کی وجہ سے. آپ نے نظر بد کو کیا سمجھا؟ جادو کرنے والا جب کسی پہ جادو کرتا ہے تو اس کی صلاحیت پر منحصر ہوتا ہے, یا تو جادو اثر کرے گا یا تو نہیں کرے گا. اگر وہ جادو کرنے والا پاورفل نہ ہو, مکمل نہ ہو, تو اس کا کیا ہوا جادو اثر نہیں کرے گا. لیکن نظر بد کا حال یہ ہے, اگر ٹکٹکی باندھے ہوئے کسی کو غور سے دیکھ لیا, نہ سبحان اللہ کا نہ ماشاء اللہ کا, نہ نگاہوں میں عقیدت ہے, تو پھر وہ نظر بد اس پر اثر کر جائے گی اور اس پر بیماریاں بھی ہو سکتی ہے, پھر وہ پتہ نہیں قبر تک بھی لے جا سکتی ہے. تو بتائیں مغربی تہذیب تو تمہیں قبر تک پہنچانے پر تلی ہوئی ہے, اور آپ ہیں کہ اسی طرف جائیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورا لباس پہننے کا حکم دیا, پورے لباس کی طرف آؤ. عید کو تماشا مت بناؤ, عید کو غیروں کے تہوار کے مشابہ مت بناؤ. اگر سر کے بال کٹاؤ تو اسلام کے مطابق کٹاؤ, ایسے نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بختی اونٹوں کی طرح جو ہے وہ بال کٹائے جائیں گے اور ان لوگوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہوگی. آج کل کے لڑکے, بلکہ جہاں پر عورتیں اور بچے مسلمانوں کے سگنلوں پر بھیک مانگ رہے ہیں, اس قوم کے جوان صرف کٹنگ بنانے کے لیے 500 اور 1000 روپیہ دے رہے ہیں. جب بتائیں سی بال کٹانے کا اتنا جو قوم دے گی, پھر وہ قوم ترقی کیسے کرے گی؟ آج ہم سیریا, یمن, عراق, بیت المقدس کا رونا روتے ہیں. بیت المقدس تو ہمارے ہر مسلمان کے لیے عقیدت کا مرکز ہے, لیکن رمضان المبارک میں بیت المقدس کی تراویح ٹی وی پہ نشر ہو رہی تھی. دیکھنے والوں نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی سنا کہ بیت المقدس کی, مسجد اقصیٰ کی, جس مسجد اقصیٰ کے لیے مسلمان دعا کر رہا ہے, جس مسجد اقصیٰ کے لیے مسلمان بے چین و بے قرار ہونا بھی چاہیے, ہمارا قبلہ اول ہے. لیکن جب مسجد اقصیٰ کی تراویح نشر ہو رہی تھی ٹی وی پر, تو دیکھا گیا کہ امام کے پیچھے جتنے کھڑے ہیں 95% لوگ ہیں, نہ ان کے چہرے پہ داڑھی ہے, نہ ان کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں. ہمیں ان سے ہمدردی ہے, اللہ ان کی حفاظت کرے. ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے, ہم ان کے ہاتھوں کے پتھر دیکھ کر متاثر ہیں, دعا گو بھی ہیں کہ وہ پتھروں سے لڑ رہے ہیں, بندوقوں کا جواب پتھروں سے دے رہے ہیں, ہتھیاروں کا جواب پتھروں سے دے رہے ہیں, لیکن ان کو فتح و نصرت نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ ان کے ہاتھوں میں پتھر تو ہے مگر دامن شریعت نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم, جن دن ان کے ہاتھوں میں شریعت کا دامن آ جائے گا, خدا ان کے اندر اتنی قوت پیدا کر دے گا کہ باطل قوتیں ان کے قدموں میں سرنگو ہونے پہ مجبور ہو جائے گی. جو ٹوپی نہ پہن سکے, انقلاب پتھروں سے تھوڑی آتا ہے. انقلاب تو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر عمل کرنے سے آتا ہے. اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی آگاہ ہونا چاہیے, اگر آپ بھی اور ہم بھی دین کے قریب نہ آئے تو اللہ نہ کرے, 1000 بار نہ کرے کہ وہ دن ہم پر نہ آ جائے. جو ان کو آئے نا, اس سے بدترین دن ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آ سکتے ہیں اگر ہم دین کے قریب رہیں. یہی روش رہی. عید کے بعد زنا کے اڈوں پہ جانے کا پلان, عید کے بعد سنیما گھروں کو آباد کرنے کا پلان, عید کے بعد عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے کا پلان, عید غیر مسلموں کی طرح, کافروں کی طرح منانے کا انداز, فضول خرچی, عیاشی, جوئے, عید کی چھٹیوں کے اندر یہ ساری گندگی کرنے کا پلان اگر یہی رہا تو یاد رکھنا میرا رب فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, کہ اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے. بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 2 باتیں عرض کرتا ہوں. عید پر خرچ کرنے سے پہلے کہاں خرچ کر رہے ہو تھوڑا سا سوچ لینا, کیونکہ اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ہم تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے. اور اللہ کو جواب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک بزرگ کو ایک بادشاہ نے دعوت دی, اور دعوت دینے کے بعد کہا حضرت آپ نے میرے دربار میں تشریف لانا ہے. فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں, ہمیں دربار کی دعوت سے کیا تعلق. فقیروں کا مزاج بڑا اونچا ہوتا ہے. یہ فقیر وہ نہیں جو بھیک مانگتے پھرتے ہیں, یہ بھکاری لوگ ہیں. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق, دل کا تعلق خدا سے جڑ جاتا ہے, اس کو فقیر کہتے ہیں. جس کی فا فقر اور فاقے کی طرف اشارہ کرتی ہے, جس کی قاف قناعت کی طرف اشارہ کرتی ہے, جس کی یا یاد الہی میں ڈوب جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے.
اور جس کی راہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فنا ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ ہے فقیر. اور بھیک منگوں کی بات نہیں کرتا. تو مرد درویش کے پاس فقیر کے پاس کہنے لگے کہ آپ تشریف لائیں. کہا ہمیں درباروں سے کیا کام. اصل فقیروں کی شان یہی ہے کہ ان کے دربار میں امیر آتے ہیں, وہ بادشاہوں کے دربار میں نظر نہیں آتے. کہا کہ میں نے نہیں آنا. کہا کہ حضرت کرم ہوگا آپ تشریف لائیں. کہا ٹھیک ہے, اگر آئیں گے تو 3 شرطیں ہیں. اگر 3 شرطیں مان لو تب آئیں گے. پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں جی میں آئے گا وہاں بیٹھیں گے, جہاں جی چاہے گا وہاں بیٹھیں. جو جی میں آئے گا وہ کھائیں گے, اور جو کہیں گے وہ ماننا پڑے گا. 3 شرطیں منظور ہے تو آتے, ورنہ نہیں. کہا ٹھیک ہے. اگر بہت چھوٹی سی شرط ہے بظاہر کہ جہاں چاہیں گے بیٹھیں گے, ظاہر سی بات ہے کوئی کرسی چھوڑ کر کے کس نے بیٹھنا کہاں ہے. بریانی مرغ مسلم چھوڑ کر اور دسترخوان کی غذائیں چھوڑ کے کسی نے کھانا کیا ہے. اور پھر بات ہی کون سی ایسی ہوگی, زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ کچھ نذرانہ دے دو. دیکھو انسان کی سوچ اس کی اپنی اندر کی طبیعت کا اظہار کرتی ہے. جیسا انسان ہوتا ہے ویسے اس کی سوچ ہوتی ہے. انسان کی اوقات, اس کی حیثیت, اگر اس کی عظمت یا اس کی ذلت پتہ کرنا ہو تو اس کی سوچ دیکھو. اور سوچ کا پتہ اس کی زبان سے چلتا ہے. زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اندر کے مشکیزے کے اندر جو ہے باہر وہی نکلے گا. اب ٹھیک ہے 3 باتیں مان لیتے ہیں, لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. جن کو یار کا پتہ مل جاتا ہے پھر ان کی زندگی الگ ہو جاتی ہے. دراصل ہم نے ابھی تو یار سے یاری کی ہی نہیں ہے. جس کو یار کی لذتیں مل جائے, اس کے قرب کی لذتیں مل جائیں, پھر اس کے لیے زمین اور چٹائی میں کوئی فرق نہیں رہتا. پھر اس کے لیے تخت اور تختے میں کوئی فرق نہیں رہتا. اس لیے کہ جس کو یار جو مل جائے, اس کا قرب جس کو مل جائے, اللہ کرے وہ لذت ہمیں نصیب ہو. تشریف لائے تو پہلے سے لوگ آ کر بیٹھے تھے. کہ بادشاہ کی دعوت جو تھی, بادشاہ کی دعوت تھی, لوگ پہلے سے آ کر کے بیٹھے تھے اور کرسیاں بھر چکی تھی. آپ تشریف لائے اور جہاں لوگوں نے, بڑے بڑے علماء, زعماء, وزراء, عمراء نے جہاں چپل اتارے تھے, وہیں پر اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے بیٹھ گئے. شیطان سے خطرناک ہے نفس. شیطان جتنا نقصان پہنچاتا ہے اس سے زیادہ نفس نقصان پہنچاتا ہے. اللہ نفس کی شرارت سے محفوظ رکھے. اور رمضان شریف نفس کو کچلنے کے لیے آتا ہے, کیونکہ شیطان تو قید ہو چکا رہتا ہے پھر نفس کو کچلنے کے لیے. اور جب نفس کو کچل جائے تو پھر خدا کے جلوے نظر آتے ہیں, مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے نفس کو کچلنے کے بعد. ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا نا, اے اللہ تو مجھے اپنا بنا لے, تو مجھے اپنا بنا لے, تو مجھے اپنا بنا لے. کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ مجھے اور تو یہ ختم کر دے. جب تیرے اندر میں ہی نہ رہے گا تو پھر میں ہی میں رہوں گا نا, اور میں تو مجھے سے تجھے نہیں. آپ غور کریں گے, نفس جب تک کہ نفس رہے گا خدا کا کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی. اور بیٹھ گئے جوتوں کے پاس. لوگ دوڑے, حضور کیا کریں, تشریف لے چلیں. میں نے تو پہلے کہا تھا جہاں چاہیں گے بیٹھیں گے, اس لیے اب یہاں بیٹھتے تھے. اگر آپ مجبور کریں گے تو ہم چلے جائیں گے. دیکھو اللہ والوں کی سوچ. ہمیں کوئی اچھی جگہ نہ دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں, اور وہاں حال کیا ہے, بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد کہا حضرت یہاں تو دسترخوان نہیں لگ سکتا, تو آپ کھانے کے لیے اندر آ جائیں. کہا ہم دسترخوان کے لیے آئے بھی نہیں ہیں. اپنی جھولی سے سوکھے ٹکڑے نکالے اور شوق سے چبانا شروع کر دی. بس یہی بات ہے مسلمانوں, لذیذ سے لذیذ غذا کی لذت صرف حلق تک ہے. حلق کے نیچے جب لقمہ جاتا ہے تو سوکھی روٹی اور لذیذ غذا دونوں ایک ہی ہو جاتی. صرف 2 سیکنڈ کی لذت کے لیے مسلمان حرام میں ڈوب گیا ہے. حلال و حرام کی تمیز ختم کر چکا ہے. اللہ کا خوف دل سے نکل چکا ہے. تو لقمہ لوگ ڈال رہے تھے مرغن غذائیں, لذیذ غذائیں, اور وہ سوکھی روٹی اٹھا کر کے چبا رہے تھے. جب چبا لی اور کھا لیا پھر اٹھ کر کے اندر آئے. جب سب کھا چکے کہنے لگے اب ذرا چولہا جلاؤ, اس پہ توا رکھو. کہنے کے مطابق چولہا جلایا گیا, توا رکھ دیا گیا. جب توا آگ سے بالکل تپ کر لال ہو گیا تو وہ بزرگ اس لال آگ کے توے پہ کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف رک کر کے کہنے لگے اللہ میں نے حرام نہیں بلکہ حلال کھایا ہے. میں حرام کی قالین پر نہیں بلکہ تیری حلال زمین پہ بیٹھا ہوں. اور اس کے بعد پھر نیچے اترے تو ان کو کچھ نہیں ہوا. پھر آپ نے ان لوگوں سے کہا, بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھنے والوں اور اس کے دسترخوان پہ کھانے والوں, ذرا اب تم بھی توے پر آ کر کھڑے ہو جاؤ اور آج کے کھانے کا حساب دے دو. حساب دو آج کے کھانے کا, تم نے کیا کھایا ہے. تو وہ کہنے لگے حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اس توے سے. ہم لوگ ولی نہیں ہیں, ہم اس پہ کھڑے نہیں رہ سکتے. تو آپ نے فرمایا نادانو, جب تم آج دنیا کی آگ کے توے پر جو تپ چکا ہے آگ کی حرارت کی وجہ سے, اس پہ کھڑے ہو کر ایک وقت کے کھانے کا حساب اللہ کو نہیں دے سکتے, تو قیامت کے دن تو آگ کا توا نہیں ہوگا بلکہ زمین کو ہی آگ بنا دیا جائے گا. اور پھر اس زمین پر جو آگ اگل رہی ہوگی ایک وقت کا کھانا نہیں بلکہ پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا. اس وقت تم کون سے ولی ہو جاؤ گے؟ جب آج ولی نہیں تو اس دن کیا ولی ہو جاؤ گے؟ اس دن اس زمین پر کیسے کھڑے رہو گے؟ اس دن اللہ کو کیسے جواب دے سکو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیسے حساب دے سکو گے؟ قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ حساب لیے بغیر اس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں. عید کے دن خرچ کرنے والوں سنیما گھر میں خرچ کرو گے, ناجائز کٹنگ پہ خرچ کرو گے, ناجائز مقامات پہ خرچ کرو گے, لغویات اور فواحشات پہ خرچ کرو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ رب العزت تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا. کہیں یہ عید کا دن یوم عذاب نہ بن جائے, کہیں یہ مغفرت کا دن اللہ کی عذاب میں گرفتاری کا دن نہ بن جائے. احساس کیجئے. اور دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں اختتام پر, بلند آواز سے ذرا درود شریف پڑھیں, پورا مجمع مل کے پڑھیں عاشقوں کی طرح کہ عیدگاہ گونج جائے. ایک بار درود شریف بلند آواز سے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عید کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ عید کو ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. جب عید آتی تھی تو حضور کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ اب ذرا یہاں دھیان سے سنیں. حضور کی نبوی عید, سنت والی عید کیا ہے؟ اگر آج ایسی عید منا لی سچے دل سے, میری بھی مغفرت اور آپ کی بھی مغفرت ہے. لیکن حضور والی عید, نمائشوں والی عید نہیں, لیڈروں والی عید نہیں, علم ظاہر کے پرستاروں کی عید نہیں, حضور کی سنتوں والے عید. جب عید آتی تھی تو حضور علیہ السلام یہ کرتے تھے
کہ جتنے جنگی قیدی ہوتے, جنگی قیدی جن کو قید میں ڈالا جاتا, حضور فرماتے قصور کچھ بھی ہو چھوڑو, آج ہماری عید آ گئی, ان سب کو آزاد کر دو. حضور سب کو چھوڑ دیتے تھے, سب کو معاف کرو. یعنی عید کا دن مسلمانوں کی عام معافی کا دن ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں نماز عید کے لیے جا رہے ہو نا, فرشتے بھی آتے ہیں نماز عید میں شریک ہونے کے لیے, جمعہ میں عیدین میں, تو کہا عید کے لیے جا رہے ہو نا, تو میرے بندے جتنے نماز کے لیے آئیں گے ان سب کو میری طرف سے پیغام دینا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کی مغفرت کر دی, تم سب کو معاف کر دی. ہم سب معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اب معاف وہی ہوگا جو کسی کو معاف کرے گا. عید کے دن دوستوں سے گلے ملنے والوں, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور کی سنت کے مطابق عید کے دن دشمن سے بھی گلے مل لیں؟ سگے بھائی کا گھر بازو میں ہے اور ہم عید کے دن نہیں جا رہے ہیں, آپ کی عید نہیں, نئے کپڑے پہنے عید نہیں. بہن ہے گھر میں رو رہی ہے اور آپ سے چھوٹے سے جھگڑے کی وجہ سے آپ اس کے گھر نہیں جا رہے ہیں, آپ کی سب کی عید ہو سکتی, آپ کی نہیں ہے. تو آج عید کیسے منائیں گے؟ آپ کو کسی نے کتنی بھی تکلیف پہنچائی, کتنی بھی اذیت پہنچائی ہے, اس کو معاف کریں. کیا سوچ کے معاف کریں؟ اس نے آپ کو دکھ دیا, اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی, اس نے آپ کو گالی دی, اس نے آپ کو ستایا. اب آپ کی وجہ سے وہ جہنم کا عذاب بھگتے گا. بولو تکلیف کس کو ہوگی؟ امتی جہنم میں جائے گا, تکلیف کس کو ہوگی؟ حضور کو ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ امتی جہنم میں جائے گا, تکلیف کس کو ہوگی؟ حضور کو ہوگی. کیا آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ حضور کو تکلیف؟ جب سیدنا فاروق اعظم پر ایک شخص نے حملہ کیا, خنجر سے حملہ کیا, اور آپ زمین پر آ گئے, اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھا دی, تو آپ کا پہلا سوال یہ تھا میرا قاتل کون ہے, میرا قاتل کون ہے؟ اور کسی نے کہا حضرت آپ کا قاتل مجوسی ہے, آگ پرست ہے, کافر ہے. آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے. تو کسی نے پوچھا فاروق اعظم اگر آپ کا قاتل مسلمان بھی ہوتا تب بھی آپ شہید ہوتے, کیونکہ کسی کو قتل کر دے مسلمان تو بھی وہ شہید ہے. پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے میرا قاتل کافر ہے, مسلمان نہیں ہے؟ فرمایا نادان, اگر میرا قاتل مسلمان ہوتا تو میرے قتل کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑتا, اور وہ میرے وجہ سے جہنم میں جاتا, میرے مصطفیٰ کریم کو تکلیف ہوتی. تو کافر جہنم میں جائے, اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے, میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہ جائے. تو اگر ہم نے اپنے دل دکھانے والے کو, تکلیف پہنچانے والے کو معاف نہیں کیا تو اپنی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا, یا دنیا میں اپنی وجہ سے وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا. تکلیف کس کو ہوگی؟ ارے اس نادان کو مت دیکھو جو تمہارا دل دکھا رہا ہے, اس محبوب کو دیکھو جو گنبد خضرا میں آرام کر رہا ہے. اس لیے اگر بھائی نے دل دکھایا, بہنوں نے دل دکھایا, دوستوں نے دل دکھایا, احباب نے دل دکھایا, اور وہ اہل ایمان ہے, تم نماز شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ, میرے نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, گردن جھکا کر آدھے منٹ کے لیے ان بندوں کا تصور کر لو اور عرض کرو اللہ میرے دل دکھانے والے, مجھے تکلیف پہنچانے, مجھے ستانے والے کو صرف تیرے محبوب کی خوشی کے لیے میں معاف کرتا ہوں. اگر آپ نے ایسا کر دیا, اور ہو سکے تو یہاں معاف کر کے ذرا جا کر اس کو اطلاع بھی دے دینا, یا میسج بھی کر دینا, یا فون بھی کر دینا کہ بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا, اگر ہو سکے تو, ورنہ اتنا معاف کرنا ہی کافی ہے. بولو ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ بہن بھائی رشتہ دار اگر روٹے ہوں تو ہم آج کے دن ان کو منا لیں. اور یہ دن آتا ہی اسی لیے, دیکھو اور دن ملنے کے لیے جاؤ گے نا تو آپ کو اچھمبا لگے گا, اجنبی پن لگے گا, یار یہ کیا ہو گیا. لیکن عید کے دن جاؤ گے نا تو لوگوں کو, اس کو بھی شوق ہوگا اور آپ کو بھی شوق ہوگا کہ یار تو ہے ہی آج کا عید کا دن نا, تو آج معافی کا دن ہے. بولیے ایسا ہو سکتا ہے؟ انا کو فنا کرو, اور یاد رکھنا معاف کرنے والا چھوٹا نہیں ہوتا, معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا معاف کرنے والا ستانے والے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. حضور کو مکے کے کافروں نے کتنا ستایا, لیکن جب وہ سامنے کھڑے رہے تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. انہوں نے کہا تھا آپ کریم ابن کریم ہے, آپ سے تو کرم کی امید کی جا سکتی ہے. حضور فرماتے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دی. تو معاف کرنا اپنے نبی کی سنت ہے, معاف کرنا اپنے اللہ کی سنت ہے. اللہ کو معاف کرنا پسند ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کر کے مجھے اشارہ دیں کہ کون کون ایسا بندہ ہے جو حضور کو خوش کرنے کے لیے اپنے کو تکلیف دینے والے کو معاف کرتا ہے. آدھا منٹ سب سر جھکا کر اللہ سے عرض کریں, اللہ سے باتیں کریں, میرے اللہ میں نے تیرے محبوب کی خوشی کے لیے اپنے دل دکھانے والوں کو معاف کر. تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا. ہمارا پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عید مناتے تھے, اور عید کا ایسے ہی منانا بھی چاہیے دوستوں. خوشی ہے, خوشی منائیں, لیکن ایسی خوشی منائیں کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ دیں. آپ ناجائز کوئی کام ایسا نہ کریں کسی دوسرے کو تکلیف دیں. خوشی منانے کا مطلب ہے خوشی کا اظہار کریں, اچھے اچھے کپڑے پہنیں, اچھا کھانا پینا سب کچھ کھائیں. جیسے کہ بتایا گیا کہ رمضان شریف میں روزہ رکھنا اچھی بات ہے, ثواب کا کام ہے, لیکن عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے آپ, گناہ کا کام ہو جائے گا. کیونکہ اللہ نے وہ تحفہ دیا ہے عید کا, خوشی منانے کا. تو خوشی اس طرح سے منائی جاتی ہے جیسے ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا. تو دوستوں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا, لائک کیے گا, سبسکرائب کریے گا, اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. تو ملیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.